آج کپتان نے ٹوٹلی میرے ساتھ ڈس ایگری کیا، بلکہ دو تین چیزوں میں وہ تھوڑے سے سیریس ہو کے جیسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ انہوں نے سہارے کے ساتھ پینترا بدل کے، انہیں کچھ تکلیف بھی تھی اور وہ ان کا پیر سوجا ہوا نظر آتا تھا، پوری ٹانگ سوجی ہوئی جس میں گولیاں لگی ہوئی ہیں، تو کہنے لگے کہ تین چیزیں ہیں جنہیں میں بخوبی سمجھتا ہوں اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔ نمبر ایک، میں بھی شوٹر ہوں اور میں آج کا نہیں، بہت پرانا شوٹر ہوں۔ نمبر ٹو، محض گن کا نہیں، میں پسٹل کا بھی شوٹر ہوں، مجھے پسٹل کے اسرار و رموز بھی پتہ ہے، کیونکہ میرے بالکل ساتھ پہلو سے جو پہلا بسٹ آیا تھا وہ پسٹل کا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں موقع پر موجود تھا، میں فرسٹ پرسن ہوں، میں کوئی آگے ریلے نہیں کر رہا، میں کوئی آگے بات بیان نہیں کر رہا، یہ روایت فرسٹ ہینڈ ہے، تو اس لیے میری بات پہ تمہیں غور کرنا پڑے گا۔ تو میں اس وقت سے کر رہا ہوں، بہت غور و خوض کر رہا ہوں۔ انتہائی شاندار اور خوشگوار گپ شپ کے بعد میں نے جو چیزیں اخذ کی ان کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اٹ از ایز گڈ ایز انٹرویو۔ سب سے پہلے تو میں خان صاحب کے ان گنت چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اسپرٹس اس قدر ہائی اور ان کا اطمینان دیدنی تھا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب تھوڑے سے چڑچڑے ہوں گے، تھوڑے سے پریشان ہوں گے، کیونکہ اور کچھ بھی نہ ہو، لگاتار بندہ 5-6 روز سے بیڈ ریڈن چلا آ رہا ہو خامخواہ کا، اور وہ شخص جو ڈیلی جاگ کرتا ہے، بھاگتا ہے، اور یہ عادت اس کی 40 سال پرانی ہے، وہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا۔ انتہائی خوشگوار، انتہائی ہائی اسپرٹڈ عمران خان مجھے آج نظر آئے، اور وہی رومانٹک انداز ان کا، عوام کی بات، پبلک کی بات، پاکستان کی بات، اب وہ ایک اسٹیٹس مین کی طرح، ایک قائد کی طرح جب کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے ایک کھلنڈرے عمران خان کو قائد بنتے دیکھا ہے۔ بہرحال آج کی ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت ڈسلوژنڈ تھے، بار بار حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ حملہ جس نے بھی کیا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی اس حد تک بھی اتر سکتا ہے، اور اگر وہ پاکستانی ہے تو کیسا پاکستانی ہے، کیونکہ جو مجھے اس وقت مروانا چاہتا ہے دراصل وہ پاکستان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو مروانا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں، ذرا تصور کیجئے، اور اس وقت ہمارے دوست سلمان بھی موجود تھے، ہمارے جنون والے سلمان صوفی، ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ بڑی خوشگوار 2-4 باتیں کی، اور ایک طرح سے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا انہوں نے کہ اس پہ غور کرو، chew upon it, start brooding, it is very important۔ میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ سلمان بھی سوچ رہا ہوگا، کہ اگر خدا نہ خواستہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا یہ پلان، تو ابتدائی 5-6 گھنٹوں میں کے پی میں صورتحال کیا ہوتی، اور ایگزیکٹلی اس کے بعد پھر پنجاب کا معاملہ کیا ہوتا۔ کیا ایسا شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ چاہے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ پھر اس کے ڈانڈے تو ملتے ہیں کہیں اور، کہیں اور ہیں یا یہاں ہیں۔ یہ جو کوئی بھی ہے، اس نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ایک کام کیا تھا، اور اس پہ کر گزرا تھا، بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگر بلٹ نے مجھے ہٹ کر دیا ہے، کہتے ہیں نا کہ آر یو ہٹ، یہ میدان کارزار میں اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، بندہ بتاتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ آئی ایم ہٹ، مجھے گولی لگ چکی ہے۔ تو نہ صرف وہ بلکہ ان کے اور بڑے قریبی دوست احمد چٹھا، انہیں ایک ٹانگ پہ لگی اور دوسری طرف سے ہوتی ہوئی وہ نکل گئی، گو کہ وہ سلگ 30 بور کا بتایا جاتا ہے، جو ڈیفینیٹلی
پسٹل کا شاٹ تھا. اچھا, اس پہ جو اگلی بات انہوں نے وہ کی, وہ میرے ساتھ 180 ڈگری کا اختلاف کیا انہوں نے. میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں پہلے دن سے کاربند ہوں اس بات پہ کہ جس نے بھی یہ کوشش کی ہے, اٹیمپٹ کی ہے, یہ بنیادی طور پہ وارننگ کے لیے تھی. اور جب بھی کوئی وارننگ دینے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتا ہے نا, اس میں ایک کلیئر مارجن ہوتا ہے کہ جناب غلطی ہو سکتی ہے. اور غلطی یہ نہیں ہو سکتی کہ بندہ زندہ رہ جائے, غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ وارننگ دیتے دیتے آپ سچ مچ بندہ پار کر دیتے ہیں. اور آج کپتان نے ٹوٹلی میرے ساتھ ڈس ایگری کیا, بلکہ 2-3 چیزوں میں وہ تھوڑے سے سیریس ہو کے جیسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ انہوں نے سہارے کے ساتھ پینترا بدل کے, انہیں کچھ تکلیف بھی تھی اور وہ ان کا پیر سوجا ہوا نظر آتا تھا, پوری ٹانگ سوجی ہوئی جس میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو کہنے لگے کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں میں بخوبی سمجھتا ہوں اور تم اچھی طرح جانتے ہو. نمبر 1, میں بھی شوٹر ہوں اور میں آج کا نہیں, بہت پرانا شوٹر ہوں. نمبر 2, محض گن کا نہیں, میں پسٹل کا بھی شوٹر ہوں. مجھے پسٹل کے اسرار و رموز بھی پتہ ہے, کیونکہ میرے بالکل ساتھ پہلو سے جو پہلا بسٹ آیا تھا وہ پسٹل کا تھا. اور تیسری بات یہ کہ میں موقع پر موجود تھا, میں فرسٹ پرسن ہوں, میں کوئی آگے ریلے نہیں کر رہا, میں کوئی آگے بات بیان نہیں کر رہا, یہ روایت فرسٹ ہینڈ ہے. تو اس لیے میری بات پہ تمہیں غور کرنا پڑے گا. تو میں اس وقت سے کر رہا ہوں, بہت غور و خوض کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. میں نے ریکویسٹ کی ہے متعلقہ لوگوں سے جو تفتیشی آفیسرز ہیں کہ کوئی ایسی ایک ڈرائنگ آپ کے سامنے آ جاتی نا, کیونکہ اچھا تفتیشی ڈرا کر کے بتاتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نہ تو کسی نے خول اکٹھے کیے, نہ کسی نے کنٹینر کو سیل کرنے کی زحمت کی, حالانکہ مارچ ختم ہو چکی تھی اس وقت. خان دوسری گاڑی پہ بیٹھ کے واپس لاہور آ چکے تھے. اصولی طور پہ پولیس کو اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کرائم سین ہے, اس کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا, وہ نہیں لیا گیا. خیر اس کا تذکرہ ہم اور کئی جگہوں پہ کر چکے ہیں, اور بقول شخص شکر کریں کسی نے اس کو دھلوا نہیں دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک روایت ہے کہ کرائم سین کو دھو بھی دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی کہ ایک تو وہ جس طرح ڈسلوژن تھے نا, ڈسلوژن کس پہ کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ میرے مخالفین جو میرے پاکستانی ہم ملک ہیں, ان کی اور میری اور کچھ نہیں تو قومیت تو ایک ہے نا, وہ مجھے منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں. اوکے, یہ بھی ان کا ایک ہوگا, ایک شوق, ایک رائٹ جو وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں. کیا انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سٹیج پر یہ حرکت اگر کامیاب ہو جاتی تو یہ پاکستان کے لیے کس قدر زہر قاتل ثابت ہوتی؟ یہ سوچ کر وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اپنے ان حریفوں کو میں پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں دیکھتا. بالکل, مجھے تو چھوڑو نا, ایک سائڈ پہ کر دو, میں ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی اخلاص کا مظاہرہ کریں گے. وہ پاکستان کے بارے میں تو سوچو. تو یہ ایک چیز تھی. دوسری میں نے محسوس کیا کہ ایک لمحے کے لیے کہ اس قدر خوشگوار بیٹھے ہیں, بڑی شاندار دل فریب مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی, تو شاید وہ آج کوئی کمپرومائزنگ بات کریں گے, خاص طور پہ FIR کے حوالے سے, کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں, کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے, اور ناٹ ایٹ آل ان کی طرف سے کوئی کمپرومائز. اور جواب ان کا وہ کہنے لگے کہ تسلی سے میری بات سنو, اس پہ قطعاً کوئی ہٹ دھرمی والی بات, کوئی اڑی کرنے والی بات, کوئی اکڑ فون والی بات, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. میری سیاست, میرا جھگڑا, میری لڑائی خالصتاً اصولی نوعیت کی ہے,
اگر میں نے کمپرومائزز کرنے ہیں تو اصول تو پھر نہ رہا نا. میرا خیال ہے عمران خان جس شخص کا نام ہے، اس نے گزشتہ 3.5 سالہ دور حکومت میں اپنے ہاتھوں سرزد ہونے والی پے در پے حماقتوں سے بہت کچھ سیکھا، اور سر فہرست جو حماقت تھی وہ کمپرومائز تھا. اس لیے بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل کہ وہ ایف آئی آر والے معاملے پہ کمپرومائز کریں گے. ان کا ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے، وہ اس پہ قائم ہے پوری شد و مت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں زبردستی تو ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا نا، مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا قباحتیں اور کیا کیا رکاوٹیں اس میں حائل ہیں، لیکن میں اپنے موقف پر تو ڈٹا رہ سکتا ہوں نا، اس پر تو قائم رہ سکتا ہوں نا. مورخ نے تو یہی دیکھنا ہے، اور مورخ وہ نہیں جو آج سے 50 سال بعد کی تاریخ لکھے گا. ان مورخین کی بات کر رہے ہیں جو 50 گھنٹے کے اندر اندر لکھیں گے. یہ ڈیلی کالمنسٹس کون ہیں؟ یہ پوری دنیا کے جو جرنلسٹ جن کی نظر اس وقت اس معاملے کے اوپر ہے، وہ گواہ ہیں اور چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کے ٹی وی چینلز بھی جہاں ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی نظر میں اور اس سے بڑھ کر خدا کی نظر میں سرخرو ہوں. یہ ایک اصولی موقف ہے اور میں اس پہ قائم ہوں. پھر آخر میں اسی سے پیوستہ اگلے 2-3 معاملات تھے جن پر میں نے محسوس کیا کہ اب وہ دل فریبی اور خوشگواری وہ قدرے ماند پڑتی جا رہی ہے. اور عمران خان کا جو ایک ٹپیکل سٹائل ہے، بڑا جنرسلی وہ اسمائل کرتے ہیں، بہت کم کھل کھلا کر ہنستے ہیں. ان کی اسمائل ہی بڑی ایک عجیب ایک ششکا ہے. تو وہ ایک دم فیڈ آؤٹ ہوئی اور تشویش فیڈ ان ہوتے ہوئے میں نے دیکھی، اور پھر اس تشویش کو غصے میں کنورٹ ہوتے بھی میں نے دیکھا. اور آخری جو فیز تھا ہماری گفتگو کا، کیونکہ اور بھی بہت سے دوستوں نے ملنا تھا، اور یہ بڑی مہربانی تھی ان کی بھی اور ان کے سٹاف آفیسرز کی کہ کافی وافر ٹائم، محض عیادت کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن کافی ٹائم، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اور زیادہ وہاں بیٹھتا، کیونکہ خان کے ساتھ اس معاملے پر خصوصی طور پہ اظہار یکجہتی کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اس کی پارٹی کا ممبر ہونا ہرگز ضروری نہیں، اس کے لیے اس کمیونٹی کا اور اس معاشرے کا ممبر ہونا ہی بہت ہے. تو کچھ مہمان مزید آئے، میں سائڈ پہ بیٹھ گیا، پھر مہمان چلے گئے اور گفتگو کا سلسلہ ہم نے پھر شروع کر دیا. غصہ انہیں اس بات پہ تھا کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جن لوگوں نے حرکت کی ہے وہ اس وقت بالکل بھول چکے ہیں کہ پاکستان کے سٹیکس کس قدر ہائی ہیں. پاکستان اس وقت کس ڈنجن سے گزر رہا ہے، کس پلسرات سے گزر رہا ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ میٹر ہی نہیں کرتا. مطلب ان کے سامنے ایک دیو ہیکل قسم کا کیریکٹر کھڑا ہو گیا جس کو یہ عمران خان کہتے ہیں. تو بھائی اس سے مقابلہ کرو، پھر اس کو آنے دو نا، وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اسے کرنے دو، اور اس کا مقابلہ فیلڈ میں کرو. ہو سکتا ہے تم اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ، جو ایک جمہوری اور سیاسی طریقہ ہے. جن ہتھ کنڈوں پر تم آج اترے ہوئے ہو وہ غیر سیاسی نہیں، غیر پاکستانی بلکہ غیر انسانی ہے. یہ باتیں سب اکٹھا کر کے میں نے سوچا کہ ایک ولاگ کی شکل میں آپ تک کمیونیکیٹ کروں گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی گپ شپ میں. انٹل دین، اللہ حافظ الناس.